الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ سبق نمبر 2، ابتدائی قواعد، ایلیمنٹری لیول ہے۔ آج کے سبق میں جو سبق نمبر 2 ہے اس میں ہم 3 قاعدے پڑھیں گے، 3 رولز پڑھیں گے۔ نمبر 1، آج ضمیر منفصل کے ساتھ اسم ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ، یعنی مکمل سینٹنس بنانا سیکھیں گے۔ نمبر 2، واحد سے تثنیہ ڈیول کیسے بناتے ہیں اس کا رول اور قاعدہ پڑھیں گے۔ اور نمبر 3، واحد سے جمع یعنی پلورل کیسے بناتے ہیں، کیسے واحد سے پلورل میں ورڈ کو چینج کریں گے، اس کا کیا رول اور قاعدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق کے جو 3 قاعدے ہیں اس کے علاوہ گرامر کے لحاظ سے جو پڑھیں گے، ایک مکمل جملہ بنانا سیکھیں گے، دوسرا واحد یعنی سنگولر سے ڈیول تثنیہ بنانا سیکھیں گے، تیسرے نمبر پر واحد سے پلورل بنانا سیکھیں گے کہ جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سبق نمبر 2 کا یہ خلاصہ ہے کہ سنگولر ہوا مسلمون، تثنیہ یعنی ڈیول ہوا ہما مسلمان، اور جمع پلورل ہم مسلمون۔ تو ایک ہوا مسلمون یہ سنٹنس ہے، ہما مسلمان ہم مسلمون یہ مکمل سینٹنس ہے جس کا ایک مکمل معنی ہے، یہ بنانا سیکھیں گے۔ نمبر 2 میں ہم واحد سے تثنیہ لفظ کیسے بنے گا یہ بنانا سیکھیں گے۔ نمبر 3، واحد سے پلورل کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھیں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے ہم پچھلا سبق ضمیر منفصل، کیونکہ ہماری ابھی اکثر اسباق جو اسی پہ چلیں گے، تو پہلے پچھلا سبق ایک دفعہ دوہرا لیں گے کہ ضمیر منفصل ہم نے پڑھا ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ جی تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے، بلکہ سب نے اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ دوہرا لینا ہے۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحنو۔ جی اب میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ وہ ایک مرد، ہوا، وہ 2 مرد، ہما، وہ سب مرد۔ ہم، آپ ایک مرد، انتا، آپ 2 مرد، انتما، آپ سب مرد۔ انتم، میں ایک مرد، انا، ہم سب مرد۔ نحنو۔ جی ایک مرتبہ دیکھ کر کے عربی الفاظ آواز پڑھیے گا، اشارہ کرتے ہوئے سب پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ شروع کیجئے گا، پھر آگے ہم چلیں گے۔ آج ہمارا بڑا اہم سبق ہے۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ بہت اچھا، وہ ماشاءاللہ۔ ایک جی اب ترجمہ میں بھی عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ہوا، اچھا، وہ ایک مرد، ہما، وہ 2 مرد، ہم، وہ سب مرد۔ انتا، آپ ایک مرد، انتما، آپ 2 مرد، انتم، آپ سب مرد۔ انا، میں ایک مرد، نحنو۔ ہم سب مرد۔ بہت اچھا۔ جی تو یہ تھی ضمیر منفصل جو ہم نے دہرا لی ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہوگی آگے جملہ بنانے میں ہمیں مشکلات رہے گی، لہٰذا یہ پہلا سبق بار بار دہرائیے گا۔ جی کسی نے سوال کیا کہ سبق سنانا کس کا، اس کی آج ترتیب بنا لیں گے۔ ہمارے پاس معلومات اور سننے کے لیے بھی ایک ٹیم ہے، اس کے مطابق آج انشاءاللہ ڈیوائیڈ کر دیں گے سب۔ جی آج آگے ہمارا نیا سبق، ماشاءاللہ سے غور سے دیکھیے گا کہ آج کے نئے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک مکمل جملہ بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ، ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ اچھا یہ سبق ہے نیا آج کا۔ ابھی آپ میرے ساتھ ایسے ہی اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور
پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے مکمل جملہ ہے، لیکن فرسٹ لیسن ہم پڑھیں گے۔ جی تو میرے ساتھ آپ نے مجھے فالو کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، اشارہ ضرور کیجئے گا، اور دوسرا کام با آواز پڑھیے گا، آواز کے ساتھ، کہ جب آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو آواز ہو، اور اشارہ جتنا ممکن ہے ضرور کیجئے گا۔ ایسے نہ ہو کہ آپ بغیر اشارے کر رہے ہیں اور آگے معنی سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، تو لہٰذا اشارہ ضرور۔ جی، ہوا مسلم، ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلم، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلم، انا مسلم، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی بہت اچھا ہے، آسان ہے، اور ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور غور کیجئے گا کہاں ہم نے آخری لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اور کہاں تثنیہ اور جمع کو کیسے پڑھنا ہے، تو پورا لفظ ادا کرنا ہے اسی طریقے سے، تاکہ آگے بھی چلنا آسان ہو۔ جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا، اور ساتھ پھر ترجمہ بھی کریں گے۔ ہوا مسلم، ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلم، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلم، انا مسلم، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی کوشش کریں گے اب اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ جی ترجمہ کرنے کے لیے بھی اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے، جیسے کہ ضمیر منفصل فرسٹ لیسن ہم نے پڑھا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ ترجمہ بھی کر لیا۔ ایک مرتبہ الفاظ کو پھر غور سے دیکھتے ہیں۔ ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، اس میں تثنیہ اور جمع کے الفاظ آ رہے ہیں، غور کرنے، قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ اور ترجمہ بالکل آسان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ جی تو 3 سے 4 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور 3 سے 4 مرتبہ اسی لیے ہم نے پڑھا تاکہ یاد ہو جائے۔ جی اب ایک مرتبہ آپ کوشش کیجئے گا، آپ نے کوشش کرنی ہے، میں عربی الفاظ پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ انت مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہیں، انتم مسلمون۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، انا مسلم، ہم سب مسلمان ہیں۔ نحن مسلمون۔ بہت اچھا۔ جی ایک مرتبہ خود غور سے پڑھیں، ہر ایک اپنی اپنی زبان سے بآواز اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ جی بسم اللہ، کوشش کیجئے گا۔ جی ماشاءاللہ، سب نے پڑھ لیا؟ اچھا
پھر چلے، اگر آپ نے پڑھ لیا تو اب یاد بھی ہو چکا ہوگا کافی حد تک۔ اب ایسے کرتے ہیں کہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، اور ہر ایک کوشش کریں خود پڑھنے کی، کہیں زبان روک تو نہیں رہی یا کہیں لفظ زبان میں آتے ہوئے مشکل تو نہیں محسوس ہو رہا۔ جی اب آپ کی باری ہے، ٹرائی کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کے کولیگز میرے ساتھ پڑھ رہی ہیں آپ اس کے ساتھ پراپر بالکل وائس ٹو وائس اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ جی ترجمہ میں کروں گا۔ وہ ایک مسلمان ہے، ہوا مسلمون، وہ دو مسلمان ہیں، ہما مسلمانی، وہ سب مسلمان ہیں۔ ہم مسلمون، آپ ایک مسلمان ہیں، انتا مسلمون، آپ دو مسلمان ہیں، انتما مسلمانی، آپ سب مسلمان ہیں۔ انتم مسلمون، میں ایک مسلمان ہوں، انا مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ نحن مسلمون۔ جی آج کا یہ جملہ تھا، دیکھیں مکمل جملہ ہوا ضمیر منفصل ڈیٹیج پروناؤن، اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ ملایا تو یہ مکمل جملہ بن گیا۔ پورا اس کا معنی ہے ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ادھر کہیں کھڑا تو کوئی تھا، ہوا مسلمن وہ مسلمان ہے، انت مسلمن آپ بھی مسلمان ہیں، انا مسلمن میں مسلمان، یہ مکمل جملہ۔ ابھی ہمارے پاس آگے بے شمار الفاظ آئیں گے، اب تو یہ ابھی ہم نے صرف سیکھا ہے، اب آگے جملے ماشاءاللہ بنائیں گے کافی سارے بنائیں گے۔ تو جملہ بنانا ہم نے سیکھا کہ ضمیر منفصل ڈیٹیج پروناؤن کے بعد اسم لگانے سے ایک مکمل جملہ بن گیا۔ ابھی ہم نے مسلم لگایا، اس کے بعد لگا دیتے ہوا مؤمن، وہ ایک ایمان والا، اس کے بعد لگا دیتے ہوا ذاکر، وہ ایک ذکر کرنے والا، کہہ دیتے ہوا عالم، وہ ایک عالم ہے، علم والا ہے، ہوا حافظ، وہ ایک حافظ قرآن ہے، اور اس طرح مزید الفاظ لگاتے ہیں، وہ شاکر، وہ ایک شکر کرنے والا ہے، پھر زیادہ ہوں گے تو اس کے مطابق کرتے جائیں گے، تو یہ جملہ بنتے جائیں گے۔ ہوا کے بعد شاکر لگا دیا، ذاکر لگا دیا، قارئ لگا دیا، یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ حفظ کرنے والا ہے، یہ علم حاصل کرنے والا ہے، یہ نائم سونے والا ہے، یہ قائم کھڑے ہونے والا ہے، یہ صائم روزہ رکھنے والا ہے۔ سینکڑوں الفاظ لگاتے جائیں گے، جملے بنتے جائیں گے۔ آگے ہمارے پاس مزید الفاظ ہیں، ہم ان سے پریکٹس کریں گے، لیکن آج کا جو لفظ ہم نے پڑھا ہے وہ ہوا مسلمن، انت مسلمن، انا مسلمن، آپ مسلمان، میں مسلمان، ہم سب مسلمان۔ اچھا تو میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ارد گرد یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس سے مسلمان کہیں گے۔ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقی معنی مسلمان بنا دے۔ پہلے پتہ تو چلے مسلمان کی کیا خاصیات ہوتی ہیں، کس کس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، یا مسلمان ہونے کے ناطے کیا کیا وہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ میں کہوں کہ مسلمان کی تعریف یہ کہ ایسا مسلمان ہونا چاہیے، دوسری یہ کہ آپ تعریف کریں، کوئی آپ میں سے کوئی بتائے نہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ افضل البشر حبیب خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی ہے، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا کہ آپ میں ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ آیا میری زبان کی اس تند و تیز اور ان سے نکلنے والے نشتر سے میرے مسلمان بھائی، میری بہنیں، میری کلیگز، کلاس میٹ، میرے رشتہ دار، کیا یہ محفوظ ہیں؟ کہیں میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہی؟ جیسے کہ کہا کہ اگر کوئی اپنی بہن کی یا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ اس مردے کا گوشت کھاتا ہے، یا کہیں کسی کو تحقیر کے طور پر کہیں
تند و تیز زبان کے نشتر لگا کے کہیں تان کر دینا، کہیں تشنیع کر دینا، کہیں طنز کر دینا، ایسا تو نہیں کر دیتے۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یا اپنے کلاس میٹ میں بیٹھتے ہیں تو کبھی اپنے باس کی، کبھی اپنے سے بڑوں کی، کبھی اپنے رشتہ داروں کی، کبھی اپنے کزن کی اور دوسرے ریلیٹو کی غیبت کر رہی ہوں، اپنے محکومین کی جو آپ سے محتاط ہو ان کی غیبت کر رہی ہوں، یا پھر طنز کر رہی ہوں، تحقیر کر رہی ہوں، زبان سے اذیت دے رہی ہوں۔ ایک یہ من لسانی، زبان سے محفوظ ہو۔ اگر میری اور آپ کی زبان سے ہمارے بھائی، کلاس میٹ، دوست، رشتہ دار سب محفوظ ہیں، ہمارے جو ارد گرد والے ہیں، تو پھر تو میں اور آپ ایک مسلمان اور ایک مسلمہ عورت ہیں۔ اگر نہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اس طرح واپس آنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لفظ کہا من یدہ، یدی سے مراد ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کہ آپ کے محتاط، آپ کی طاقت، اقتدار، اللہ پاک نے آپ کو کوئی عہدہ دے دیا، آپ کو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا پرنسپل بنا دیا، کسی اور ادارے کا ذمہ دار بنا دیا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر رہی ہیں، یا کوئی مرد غلط استعمال کر رہا ہے اور اس کی بجائے وہ غلط مال لے رہا ہے، لوگوں کی غلط باریاں لگا رہے ہیں۔ جیسے کہ کچھ خواتین میڈیکل میں کام کر رہی ہیں تو آپریشن کے سرکاری ہاسپٹل میں کہیں آپریشن یا باری لگانے کے لیے کہیں تو نہیں لے رہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں سوچے کہ کہیں میں اپنے اختیار کو، اپنی طاقت کو، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو کہیں غلط تو استعمال نہیں کر رہے، اور اس سے لوگوں کو تنگ کر کے ان سے غلط مال یا غلط طریقے سے کوئی کام نکلوانا ایسا تو نہیں کر رہے۔ اگر کر رہی ہیں، میں بھی غلط، آپ بھی غلط، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، تیری بندی ہوں، تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، آئندہ کبھی بھی نہ زبان سے، نہ ہاتھ، طاقت، عہدہ، منصب کا غلط استعمال کروں گی، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہی بننا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بنا دے۔ یہ اس لفظ کا مفہوم ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ دہرائیے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیغام دیا ایک لفظ نے کہ آج سے ہم جو ہے زبان، طاقت، عہدہ، منصب غلط استعمال، اس سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کر لیں، عمل کی توفیق وہ میرا رب دے گا۔ جی ایک مرتبہ پڑھیے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیں گے بآواز اشارہ کرتے ہوئے۔ جی ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون۔ آپ کی آواز بہت کم ہے، کوشش کیجئے گا آواز۔ جی اب آ رہی ہے۔ جی انتا مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحنو مسلمون۔ بہت اچھا۔ جی اب آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ جی اب ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں، سنگولر ہیں۔ اب ان میں سے ہم کسی کے ساتھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ جو ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، ہوا مومن، وہ ایک ایمان والا ہے، وہ صالح، وہ ایک نیک آدمی ہے، وہ کافر، وہ ایک کافر ہے، وہ مشرک، وہ ایک شرک کرنے والا مشرک ہے، وہ فاسق، وہ ایک فاسق ہے۔ تو یہ جملہ ہے، یہ جملہ بن گیا، واحد سنگولر ورڈ ہے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، فاسق۔ اب ہم جاتے ہیں اس سے تثنیہ اور جمع بنانے کا۔ آج تثنیہ بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے، تثنیہ واحد سے کیسے بن جاتی ہے۔ تو 1 منٹ کا قاعدہ ہے، ذہن میں رکھیے، سنگولر سے واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے 2 ساؤنڈ استعمال کیے جاتے ہیں، 2 ساؤنڈ، الف نون اور یا نون کا ساؤنڈ۔ الف نون کا ساؤنڈ آنی، 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 اور یا نون کا ساؤنڈ اینی، اینی، آنی، اینی۔ یا ساکن ما قبل مفتوح کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر سکون ہے اور اس سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس پر زبر ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیے گا۔ اب ہم بناتے ہیں، جیسے how to make deal، مؤمن سنگولر ورڈ ہے، اکیلا ہے،
تسنیہ بنائیں گے آنے، آنے کا ساؤنڈ لگائیے گا، مؤمنانی، مؤمنانی، مسلمن سے مسلمانی، آنی، آنی، جی، صالحن سے صالحانی، 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 آنی ساؤنڈ لگا دیا ہم نے، جی۔ آگے دیکھیے گا، صادقن سے صادقانی، آنی، تو ایک دو ساؤنڈ ہے ہمارے پاس، آنی اینے، لیکن پہلے ساؤنڈ کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، جی۔ اب میں لفظ کہوں گا، تسنیہ آپ بنائیے گا، مومنن سے مومنانی، مسلمن سے مسلمانی، صالحن سے صالحانی، صادقن سے صادقانی، شاکرن سے شاکرانی، ذاکرن سے ذاکرانی، عالمن سے، عالمانی، کیا ہو گیا؟ ایک عالم، مومنن ایک، مومنانے کتنے ہو گئے؟ دو، دو ایمان والے، مسلمن سے مسلمانے کتنے ہو گئے؟ دو دو، مسلمان، صالحن ایک نیک آدمی، اور صالحانی دو نیک آدمی، صادقن ایک سچا آدمی، اور صادقانی، دو سچے آدمی۔ جی۔ تو ایک مومنن تسنیہ بنانے کا ایک شکل ہم نے پڑھ لی آنی کے ساؤنڈ لگانے سے۔ اب دوسرا پڑھتے ہیں، دوسرا ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر پڑھیں گے، اینے، یہ آنے تھا، یہ اینے، اینے، اینے۔ اب دیکھیں، مومنن سے مؤمنینی، مسلمن سے مسلمینی، صالحن سے صالحینی، صالحینی، صادقن سے صادق، صادقینی، اور عالمن سے صادقینی، عالمینی، حافظن سے حافظینی، شاکرن سے شاکرینی، صابرن سے۔ صابرینی۔ بس ماشاءاللہ، ہمارا آج کا قاعدہ مکمل ہوا تسنیہ بنانے کا۔ کسی بھی لفظ سے جب تسنیہ بنانا ہے تو یہ آنے اور اینے لگا دیں گے۔ مثال کے طور میرے پاس موبائل ہے، جوالن، تسنیہ کیا بنائیں گے؟ جوالینی اور جوالانی، جوالانی، جوالینی۔ اچھا، لینی، میرے پاس ایک کتاب ہے، تو کتابن اور تسنیہ ہو تو کیا بنائیں گے؟ کتابانی، کتابینی، بہت اچھا، کتابانی، کتابانی۔ میرے پاس یہاں ٹیبل ہے، مکتب ہے، تو مکتبن ایک، اور اگر دو ہو تو مکتبانی، مک، مکتبینی، اور میرے پاس کرسی ہے، کرسی، ایک کرسی، تسنیہ بنائیں گے تو کرسیانی، کرسیینی۔ بہت اچھا۔ تو تسنیہ دو طریقے سے بنی، آنے اور اینے، آنے اینے، مؤمنانی، مؤمنینی، مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی، صالحن سے صالحانی، اس صالحینی۔ میں آخر میں دونوں میں زبر ہے شاید غلطی سے، صادقین اور صالح۔ ہاں، یہ یہاں صالحین اور صادقین آ گیا، یہ غلطی سے ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تسنیہ میں نون کے نیچے زیر ہی رہے گی، چاہے وہ الف نون کے ساتھ ہو چاہے یا نون کے ساتھ۔ تو تسنیہ کے دو شکلیں ہوئی، الف نون یا نون، آنی اینے، آنی اینے، آنی اینے، یہ دونوں ساؤنڈ ہے جو کسی بھی، جدارن سے جدارینی، جدارینی، ایک دیوار اور دو دیواریں، ایسا، چھت ہے، سطحن ایک چھت، سطحانی اور سطحینی دو چھت۔ اچھا، کوئی بھی ایسا لفظ، مصباحن ایک لائٹ، مصباحانی، مصباحینی، حاسوبن ایک لیپ ٹاپ، اور دو ہو تو حاسوبانی، حاسوبینی۔ تو کسی بھی چیز کی تسنیہ بنانے کے لیے عربی زبان میں آنی اینی، یعنی الف نون اور یا نون، اس کا ساؤنڈ لگا دینے سے وہ لفظ واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی مثالیں، جی، یہ اور بھی مثالیں آ گئی، مومنون سے اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس جمع بنانے کی ہے، لیکن جمع بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق جو تھا وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ضمیر منفصل ہم نے پڑھی ہے، غور سے دیکھیے گا، ضمیر منفصل، آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرا لیں گے، ضمیر منفصل یعنی جملہ بنانا سیکھا۔ اگلی کلاس میں مزید جملے بنائیں گے، ہوا مسلمن، یہ پوری گردان یاد کرنی ہے آپ نے، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی،
हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। जुमला बन गया और वाह से तस्नीय बनाने का कायदा बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 कायदे और रूल पढ़ लिए, एक मुकम्मल जुमला बनाना डिटेल्ड प्रोनाउन के साथ नाउन मिलाकर, और दूसरा जो है सिंगुलर से ड्यूल बनाने का तरीका आने और आईने का साउंड ऐड करके। तो आज हमारा सबक यही मुकम्मल हुआ। अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे मजीद जुमले बनाने और उसके साथ जमा बनाने का, प्लूरल बनाने का कायदा भी सीखेंगे। और आज के बाद प्रॉपरली आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, जहां आप रोजमर्रा का होमवर्क अपना भेजेंगे, रिटर्न भी और ओरल जो सुनाने के भी है। लेकिन उसके लिए तमाम जो शुरका खवातीन है वो अपना नाम, अपनी तालीम और शेर का नाम लिखकर जो नंबर आपको अभी ग्रुप में भेजा जाएगा उस पर कर दीजिएगा। फिर उसके मुताबिक आपको ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और कुछ हमारी जो सीनियर स्टूडेंट है जो लेवल 3 की है, और मेरे अपनी घरवाली अहलिया भी, और एक दो मालूमात और भी, वो जो आपके 15, 10, 20 खवातीन के मुख्तलिफ ग्रुप बना लिए जाएंगे ताकि आपको सबक सुनाने में और उनको सुनने में आसानी हो। तो ये जरूर कीजिएगा। सबक लिखने के लिए ये ज़मायर आप ज़बानी कोशिश करेंगे लिखने के बाद, दोहराने के बाद, और ऑडियो में भी आपने सुनाना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आपने ब्रेकआउट में अपनी अपनी कोलीग्स को ये सबक सुनाना है। आपके पास 10 मिनट है, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा।